اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت اور بارونق بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ کہ جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کے اس سورے کی کہ جس کو کہا جاتا ہے سورہ مبارک زخرف۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا 43واں 43rd سورہ ہے، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا، 89 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے، اور 7 رکوع ہیں اس کے اندر۔ اس سورے کا نام زخرف کیوں رکھا گیا؟ اس کی آیت نمبر 35 کے اندر زخرف کا تذکرہ ہے مادی اقدار جیسے سونے جیسی اور ایس جیسی قابل قدر اشیاء، ان کا تذکرہ ہے۔ اس عنوان سے اس کا نام زخرف رکھا گیا۔ زخرف عربی زبان میں آرائشی اشیاء، زینت اور زیور کو کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس موضوع کو ڈسکس کیا، اس عنوان سے اس کا نام سورہ مبارکہ زخرف رکھا گیا۔ یہ بھی ان سوروں میں سے ایک سورہ ہے کہ جس کو تاج القرآن کہا گیا، لب قرآن کہا گیا، یعنی یہ ان سوروں میں سے ہے کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جن کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس کے موضوعات کے اندر ابتدا ہی میں پروردگار عالم اس انداز سے تذکرہ کرتا ہے کہ لوح محفوظ پر قرآن کا مرتبہ کیا ہے۔ لوح محفوظ پر جس طریقے سے ہر چیز تحریر ہے، قدیم کتابیں بھی موجود ہیں، اس میں قرآن کا مرتبہ بلند ترین مرتبہ ہے، بالا ترین مرتبہ ہے، کیونکہ یہ آخری نبی کا معجزہ ہے، دستور حیات ہے جسے قیامت تک رہنا ہے۔ اور اس موضوع کو بھی ڈسکس کیا کہ اکثریت کا کفر سلسلہ ہدایت کو رکنے نہیں دیتا، کہ اگر بہت زیادہ لوگ کفر کی جانب راغب ہیں تو ایسا نہیں کہ ہدایت کا سلسلہ رک جائے گا۔ اور پھر اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ ہم جو دعائے سفر پڑھتے ہیں کہ 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو جو مسافر بنے یا سفر اختیار کرے، کہ مسافر اللہ کا شکر ادا کرے کہ پروردگار عالم نے سواری کو اس کے لیے مسخر کیا اور اس کے اختیار میں دیا، اور جب سفر کا ارادہ کرے تو اپنے آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھے کہ یہ سفر زندگی کا سفر ہے اور وہ آخرت کا سفر ہے۔ اور تیسری چیز، جب سواری پر ہو تو نعمتوں کو پروردگار عالم کی یاد کرے کہ یہ بھی ان میں سے ایک نعمت ہے جو خدا نے عطا کی ہے، اور تسبیح پروردگار کرے کہ پروردگار تیرا شکر۔ مشرکین مکہ کے عقائد کو ڈسکس کیا پروردگار عالم نے، کہ کچھ ایسے تھے کہ جو ملائکہ کو پروردگار عالم کی بیٹی سمجھتے تھے۔ مشرکین مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بیٹیوں کے پیدا ہونے کو نحوست سمجھتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اندھی تقلید کی مذمت کی۔ تمہارے ایمان کا ہونا تمہارے بلبوتے پر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اندھی تقلید کی بنیاد پر۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جیسے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ حامیم زخرف کی تلاوت کرے گا، خدا اس کی قبر کو زہریل حشرات اور حیوانات کے ساتھ فشار قبر سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ وہ شخص بارگاہ خدا میں پیش ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس سورے کی یعنی سورہ مبارک زخرف کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں کہا جائے گا اے بندگان خدا، تمہارے لیے کوئی خوف و حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔